امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک اور سفر پیش آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی گھر والی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، امہات المومنین ہیں، فرمایا یہ عرب کی بہت ہی بڑی مالدار خاتون تھیں، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے قریش کے سردار ان سے نکاح کرنے کی خواہش رکھتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی کسی سے نکاح نہیں کرنا تھا۔ فرمایا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق اور امین کا لقب کے بڑا نام سنا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ آپ میرا مال تجارت لے کے جائیں، میں آپ کو نفع دوں گی۔ میں مختصر عرض کر رہا ہوں، ٹائم چھوڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مال تجارت لے کے گئے، ان کا غلام جس کا نام میسرہ تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ شام کے اندر پہنچے، شام کے اندر جہاں تجارت کا کہ گھر سے بیٹھے ہی تھے کہ ایک راہب اپنے عبادت خانے سے نکل کے آیا جس کا نام نستورہ راہب لکھا ہے۔ اس نے آ کر اس میسرہ سے حالات پوچھے، میسرہ سے پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ عرب کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں۔ انہوں نے ان کی ساری باتیں پوچھی، پھر کہنے لگے حضور علیہ السلام کو مل کر کہ آپ اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی بندہ بھی یہاں اس درخت کے نیچے آ کر نہیں بیٹھا، تو میں آپ کی مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کی مہر نبوت دیکھ کر میں اس کے بعد اس نے مہر نبوت دیکھی، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی مہر تھی دو کندھوں کے درمیان، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو چوما، اور اس کے بعد ایک آدمی آیا، ایک آدمی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لین دین معاملہ کیا، وہ ایسے ہی ابھرنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے حلم اور بردباری سے اس کی باتیں سنی۔ اس کے بعد اس نے کہا میں آپ کی بات ایسا نہیں مانتا، آپ لات اور عزیٰ کی قسم اٹھائیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کبھی بھی لات میں عزیٰ کی قسم نہیں اٹھائی، بلکہ لات اور عزیٰ کے بتوں سے جب میں قریب سے نہیں گزرتا، میں تو ان سے دور ہو کر گزرتا ہوں تو میں ان کی قسم نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس بندے نے کہا کہ میں آپ گواہی دیتا ہوں، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی آخری پیغمبر امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی علامتیں اور نشانیاں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ میں صرف آپ کے ساتھ یہ باتیں کر کے دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعتاً آپ وہی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو بہت واپسی تشریف لائے، اس کی بھی تفصیل اگر پڑھنی ہے، سیرت مصطفیٰ کتاب ہے، حضرت مولانا ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل لکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، 25 سال کی عمر مبارک ہے، تو حضرت خدیجہ اپنی عورتوں کے ساتھ، دوسری قریش کی عورتوں کے ساتھ بالا خانے میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی شان سے آتے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دبدبا دیکھا۔ اس کے علاوہ اما خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا دو فرشتے ایسے ہیں، کیونکہ گرمی کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا، سورج نکلا ہوا ہے، دو فرشتے ہیں جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر کے ساتھ ساتھ چلتے آ رہے ہیں۔ تو حضرت اما خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے غلام میسرہ سے سارے حالات پوچھے، پورے کے پورے سفر کے واقعات پوچھے، اس نے سارے بتا دیے۔ اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چچا زاد ایک بھائی تھے، وہ ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ تورات زبور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے جن کا نام ورقہ بن نوفل تھا۔ ان کے پاس جا کر یہ سارے کے سارے حالات بیان کیے، ساری کی ساری چیزیں بیان کی۔ تو اس ورقہ بن نوفل نے کہا خدیجہ جس کے تم انتظار کے اندر ہو، اگر یہی نشانیاں اور علامتیں جو تم نے بتائی ہیں یہ سچی ہیں تو یہی آخری پیغمبر امام الانبیاء رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور وہ کہنے لگا ہماری کتابوں کے اندر بھی جو چیزیں لکھی ہیں، ہماری کتابوں کے اندر بھی جو علامتیں لکھی ہیں، یہی زمانہ ان کے ظہور کا ہے، جو آپ نشانیاں بتا رہی ہیں یہ وہی آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہاں سے سن کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ مشورہ کیا، انہوں نے باقی اپنے بھائیوں کے ساتھ مشورہ کر کے ہاں کر دی، اور حضور علیہ السلام نے 25 سال کی عمر کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت عمر مبارک 40 سال تھی، سب سے پہلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔